آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارہ نومبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسلام عصمت نسواں کا محافظ اور اس کی تبصرہ نگار انجینئر نزہہ ندیم ہیں۔ ایک طرف جہاں سماج میں خواتین کا قدیم زمانے سے استحصال کیا جاتا رہا ہے، ان کی عزت اور عصمت سے کھلواڑ اور ان کی عزت کو پامال کیا جاتا رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف روشن خیال لوگوں نے آزادی کے نام پر ان کو بازار کی زینت بنا دیا ہے۔ وہ گھروں میں محفوظ تھیں، انہیں راستوں اور بازاروں میں لا کر برہنہ کر دیا ہے۔ آئے دن اخبارات کی سرخیاں خواتین پر ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری رہتی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ خواتین کے حقوق کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان احکامات پر عمل ہو جو فطری اور ایسی ہستی کے بنائے گئے ہوں جو تمام جہانوں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کے نازل کردہ قوانین و احکامات کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنانے میں انسانیت کو سوائے رسوائی کے کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ معروف عالم دین اور دانشور ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کی یہ تصنیف اسی موضوع سے بحث کرتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اسلام کے ان احکام و قوانین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے جو عورت کے تحفظ سے متعلق ہیں، ساتھ ہی ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے جو اسلام سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا میں موجودہ حالات سے متعلق صاحب کتاب لکھتے ہیں، موجودہ دور میں ایک سماجی مسئلہ جس نے ملکی اور عالمی دونوں سطحوں پر گمبھیر صورت اختیار کر لی ہے، خواتین کی عزت و آبرو کی پامالی اور عصمت دری ہے۔ وہ اپنوں اور پرایوں دونوں کی جانب سے زیادتی اور دست درازی کا شکار ہیں۔ کوئی جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ گھر ہو یا دفتر، پارک ہو یا بازار، ٹرین ہو یا بس، ہر جگہ ان کی عصمت پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ کبھی معاملہ عصمت دری پر رک جاتا ہے تو کبھی ظلم کی شکار خاتون کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایک گھناؤنی صورت اجتماعی آبرو ریزی کی بھی ہے جس میں کئی نوجوان مل کر کسی معصوم لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں، پھر بڑے دردناک طریقے سے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ صفحہ 7۔ یوں تو آئے دن خواتین کے ساتھ عصمت دری اور جنسی استحصال کے واقعات دل دہلا دیتے ہیں، لیکن 2012 کے نربھیا واقعے نے بھی پوری انسانیت کے سکون کو ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح 2017 میں لکھنؤ چندی گڑھ ٹرین میں بجنور کے قریب ہوئے ایک روزے دار مسلم خاتون کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعے نے انسانیت کو شرمسار کر ڈالا تھا۔ گنتی کے صرف چند ہی واقعات عام لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ورنہ روزانہ بے شمار لڑکیاں ظالموں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں جو اپنی اور گھر والوں کی آبرو کی حفاظت ظالموں کے خلاف شکایت درج نہ کرنے میں سمجھتی ہیں۔ ایسے مواقع پر انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے لوگ سامنے آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام میں زنا کی سزا کو بہت سخت کہتے ہیں، لیکن جب حالات ان کے ساتھ گزرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہی برحق ہیں۔ عصمت دری کے واقعات اور اسلامی سزائے زنا کے متعلق مولانا رضی الاسلام ندوی لکھتے ہیں، یہ واقعات اب اتنی کثرت سے پیش آنے لگے ہیں کہ ان کی سنگینی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن انہی کے درمیان کبھی کوئی دردناک واقعہ رونما ہوتا ہے تو عوام بیدار ہو جاتے اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف تجاویز سامنے آتی ہیں۔ مثلاً مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، سخت سے سخت قوانین بنانے کی بات کہی جاتی ہے، کڑی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کرنے اور مضبوط سیکیورٹی فراہم کرنے پر زور دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو جوڈو کراٹے سیکھنے اور خود حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں بعض اطراف سے ایک آواز یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ زنا کی وہ سزا نافذ کی جائے جو اسلام نے تجویز کی ہے۔ اسی بات کو بعض لوگ ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ سزائے زنا کے لیے عرب ملکوں جیسا قانون بنایا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مطالبے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے شدید مخالف ہیں، جو اسلام پر اعتراضات کرنے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔
لیکن چونکہ انہوں نے کہیں سے سن رکھا ہے کہ اسلام زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے اور جرم کی سنگینی کی بنا پر یہ سزا ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اسی لیے ان کے اندرون میں چھپی خواہش ان کی زبان پر آ جاتی ہے اور وہ خواہی نہ خواہی اسلام کا نام لینے لگتے ہیں۔ صفحہ 8۔ اس کے بعد کتاب پاکیزہ معاشرت سے متعلق پورے اسلامی نظام کا نفاذ ضروری ہے، صرف جنس کے ذریعے خواہش پوری کی جائے، نکاح کی ترغیب اور اسے آسان بنایا جائے، تعدد ازواج کی اجازت، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جذبہ حیا کا فروغ اور آخرت میں دنیا کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا جیسے اہم موضوعات سے بحث کرتی ہے۔ صاحب کتاب نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے چند احتیاطی تدابیر پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ تدابیر افراد کو جرائم کا ارتکاب کرنے سے باز رکھتی ہیں اور جنسی جرائم کے تمام ممکنہ چور دروازوں کو بند کرتی ہے۔ یہ تدابیر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔ نمبر 2، نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جائے۔ 3، آزادانہ اختلاط پسندیدہ نہیں ہے۔ 4، خواتین بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ 5، لباس ساتر ہو۔ 6، پردے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ درج بالا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے خواتین کے خلاف جرائم میں کمی واقع ہوگی اور وہ خود کو محفوظ تصور کریں گی انشاءاللہ۔ صفحہ 21 تا 26۔ کتاب کے آخر میں اسلامی احکام اور تعلیمات سے متعلق مولانا لکھتے ہیں، معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اسلام کی یہ تعلیمات محض نظری نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل ہو چکا ہے اور دنیا نے ان کے اثرات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ عرب کا معاشرہ فسق و فجور کے دلدل میں غرق تھا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، عصمت و عفت کے کوئی معنی نہیں تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اسلام کی ان تعلیمات کے نتیجے میں ان کی زندگیاں پاکیزہ ہو گئیں، اخلاقی قدروں کو ان کے درمیان فروغ ملا اور عورت کو عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ بعد کے ادوار میں جہاں جہاں ان تعلیمات پر عمل کیا گیا اور ان احکام کو نافذ کیا گیا وہاں سماج پر ان کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ آج بھی جو لوگ سماج میں برائیوں کو پنپتا دیکھ کر فکر مند ہے اور آبرو ریزی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے اسلامی سزا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسے نافذ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو انہیں پورے اسلامی نظام معاشرت کو قبول کرنا اور اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی مطلوبہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، برائیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور معاشرے کی پاکیزگی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ صفحہ 31۔ اس کتاب کے مطالعے سے جہاں خواتین کو ان اسلامی احکام کا علم ہوتا ہے جن پر عمل کر کے وہ برائیوں سے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہیں، وہیں وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوتی ہے کہ انہیں ذاتی طور پر اپنے تحفظ کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کتاب خواتین کے تحفظ اور ان کے حقوق سے متعلق قیمتی معلومات کا خزانہ ہے، خواتین کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔